والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت نال درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جامعہ خیر العلوم کا یہ سالانہ عظیم الشان اجتماع ربیع الاول کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد ولادت کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی مہینوں میں تیسرا مہینہ ہے۔ اس کا معنی ہے پہلی بہار، کہ اس سے پہلے خزاں کا موسم تھا، آقا آئے تو دنیا میں ایک بہار آ گئی۔ توجہ سے میں اثر پڑھ کے بیٹھا ہوں، آپ نے پڑھنی ہے، اس لیے مجھے آپ کا خیال ہے میں 15-20 منٹ جو گفتگو کروں تھوڑی سی میری گفتگو کو توجہ سے سنیں گے، اس کا مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ مجھ سے بیشتر اکابر علماء کہ آپ نے مواعظ حسنہ سنے، یہ بات معروف ہے اور اس پر تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت و سعادت کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا دن سوموار، جس کو ہم پیر کا دن کہتے ہیں، یہ دن ہے۔ اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت صبح صادق، یعنی جس وقت طلوع فجر ہو رہی تھی، اس وقت آقا دنیا میں تشریف لائے۔ اس پر کہ آپ کی ولادت کی تاریخ کیا تھی، اس میں اہل علم کا آپس کا اختلاف ہے۔ بعض نے 2 ربیع الاول لکھی ہے، کسی نے 8 لکھی ہے، کسی نے 9 لکھی ہے، کسی نے 12 لکھی ہے۔ ہم اس سے اختلاف میں نہیں پڑھتے کہ 8 تحقیقی ہے، 9 تحقیقی ہے، 12 تحقیقی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے محبوب آئے، جب بھی آئے اللہ نے محبوب کے آنے سے کائنات کو منور کر دیا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول صرف حضور کی ولادت کا مہینہ نہیں، آقا کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول کو اللہ کے محبوب مکہ المکرمہ میں تشریف لائے۔ آپ نے مکی زندگی کے 40 سال گزارے، جس میں آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی تجارت اور آپ کے مختلف شعبوں میں کام کرنے کا وہ دور جب امت کے سامنے سارا آیا، تو تقریباً 40 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ کی شان کریمی جوش میں آئی۔ پھر یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا کہ 40 سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت کیا اور اپنی نبوت کی تبلیغ کی ابتدا کی اور لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو علماء نے لکھا ہے پھر ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار رسالت فرمایا۔ پھر 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے دعوت توحید کا کام کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھایا، اپنی نبوت اور رسالت کا درس دیا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کو صدمے آئے، تکلیفیں دی گئیں، مصائب برداشت کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، مجنون، دیوانہ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا۔ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے 13 سالہ مکی دور گزارنے کے بعد جب ہجرت کا حکم آیا، تو سفر کی 27 تاریخ کو حضور مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، 3 دن غار میں رہتے ہیں، چوتھے دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو غار سے باہر نکلتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضور نے نکلتے ہوئے
دو دعائیں پہ ایک قرآن مجید نے نقل کی ہے کہ دعا مانگی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے صدق کے ساتھ لے جا، صدق کے ساتھ واپس لا۔ پہلے ادخلنی ہے پھر اخرجنی ہے، حالانکہ نکلے پہلے ہیں آئے بعد میں ہیں۔ اشارہ اس طرف تھا کہ محبوب آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی ختم نبوت اتنی مستحکم اور یقینی ہے کہ آج آپ جا رہے ہیں دین کی دعوت کے حوالے سے، پھر آپ فاتح بن کے آئیں گے، یہی مکہ آپ کا مرکز ہوگا، یہی بدل بلد امین آپ کے قدموں میں ہوگا، یہی کعبہ آپ کی ہدایت کا گہوارہ امت کے لیے دعوت کا مرکز بنے گا۔ تو حضور کو آنے کا یقین پہلے تھا۔ دونوں جگہ پر لفظ صدق ہے، ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق، صدق کے ساتھ لے جا، صدق کے ساتھ لے آ۔ جب گئے ہیں تو ایک آدمی تھا جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس کو قرآن نے صدق کہا ہے۔ جب آئے ہیں تو 10,000 کا قدسیوں کا لشکر تھا، جن کے تاج پر سروں پر وہ صداقت کا تاج جو اللہ نے قرآن کی شاہد پہ ڈال کے بھیجا وہ تھے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اکیلا صدیق ان 10,000 قدسیوں پہ ایسے حاوی ہے جیسے اس رات حضور کے ساتھ یہ اکیلا چلا تھا۔ آج 10,000 آئے ہیں، یہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو صدیق کا وزن ان سے بھی زیادہ نکلے گا۔ توجہ کریں گے، توجہ بھی بلا 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 باد، توجہ سے میری بات کو سماعت فرمائیں۔ آقا یکم ربیع الاول کو نکلے، دوسری دعا حضور نے یہ کی، اے اللہ میں تیرے حکم سے مکہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے بڑی محبوب جگہ ہے، داد خلیل کی جگہ ہے، باب اسماعیل کی جگہ ہے، میری ولادت کی جگہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے، بلد امین ہے، حاضل بلد الامین کہہ کر اپنے اس عظمت والی جگہ کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ لیکن اللہ جب تیرا حکم ہے کہ جا تو اب میں جا رہا ہوں، مجھے وہاں لے جا جو تجھے زیادہ پسند ہے۔ تو آقا مدینہ طیبہ آئے، آپ سوموار کے دن یکم ربیع الاول آپ غار سے باہر نکلے، ٹھیک 8 دن سفر کر کے 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو حضور قباء کے مقام پر پہنچے ہیں۔ وہاں کچھ دن انتظار فرمایا، حضرت علی تشریف لائے، پھر آپ حضرت علی کو سمیت مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ولادت بھی ربیع الاول میں، اعلان رسالت بھی ربیع الاول میں، آقا کی ہجرت بھی ربیع الاول میں۔ کس مہینے میں؟ زور سے بولو، اونچی بات سے کہو، کون سے مہینے میں؟ اب مکی زندگی کے 13 سال، مدنی زندگی کے 10 سال، اعلان نبوت کے 23 سال، ولادت کا وصال کے 63 سالہ مکمل زندگی آپ نے گزاری۔ اس میں دین کی دعوت بھی دی، تبلیغ بھی کی، تعلیم بھی دی، جہاد بھی کیا، کفر کا مقابلہ بھی کیا، عقائد بھی سمجھائے، اعمال بھی سمجھائے، اصلاح بھی فرمائی، معاشرے کی، معیشت کی، سیاست کی، اقتصادیات، معاملات، عبادات، سب کچھ سمجھانے کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، اللہ نے معیدہ اور پیغام سنا دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب آج کے دن آپ کا دین کامل ہو چکا ہے، ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ مکمل دین امت کے سپرد کر کے محبوب جب فنا کے جہان سے بقا کی طرف، خلق سے خالق کی طرف، بدوں سے رب کی طرف، فنا کے عالم سے بقا کی طرف، اس جہان سے اس جہان کی طرف، بلکہ دنیا کی زندگی سے آخرت، برزخ اور قبر کی زندگی کی طرف آپ جب تشریف لے گئے ہیں تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ولادت بھی ربیع الاول میں، اعلان رسالت بھی ربیع الاول میں، ہجرت بھی ربیع الاول میں، دنیا سے حضور کی جدائی اور رحلت بھی ربیع الاول میں۔ کون سے مہینے میں؟ زور سے بولیں، اونچی بات سے کہیں۔ کتنی چیزیں بتائیں گے؟ زور سے کہو اور کہہ دو۔ وہ 4 کو جو مانتے ہیں وہ تو 4 کہہ دو۔ کتنی؟ اب میری ایک بات آپ سے ہے، آپ اس ربیع الاول میں دیانتداری سے بتائیں، 4 چیزیں مناتے ہیں یا
تذکرے ایک کا کرتے ہیں یا چار کے کرتے ہو؟ قوم کا مزاج کیا ہے؟ ایک کا ذکر ہے چار کا نہیں، ایک کا تذکرہ ہے چار کا نہیں، ایک کی بات ہے چار کے نہیں۔ اس کو کہتے ہو، اس کو مانتے ہو جس کو کافروں نے بھی مانا، ہندو نے بھی مانا، یہودیوں نے بھی مانا، مجوسیوں نے بھی مانا، سکھوں نے بھی مانا، دشمنوں نے بھی مانا۔ اگر ان کو انکار ہے تو اعلان رسالت سے ہے، اگر ان کو انکار ہے تو پیغمبر کی سیرت سے ہے، اگر ان کو انکار ہے تو نبی کی رسالت کی بات کی زندگی سے ہے۔ اب میں ایک مختصراً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ چار نام علیحدہ ہیں۔ ولادت پیدائش ہے، جناب اعلان نبوت اعلان رسالت ہے، آپ کی ہجرت مکے سے مدینے کا سفر ہے، رحلت دنیا سے آخرت کا سفر ہے۔ ان چاروں چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر اس کا کوئی ایک نام تجویز کیا جائے اور وہ نام ایسا ہو جو ہر انسان کی زبان پر ہو، اس کا آسان ترین نام ہے جس میں ولادت بھی، رسالت بھی، ہجرت بھی، رحلت بھی، چاروں کو جمع کرے تو اس کا نام ہے سیرت۔ سارے کو کیا ہے؟ اونچی آواز سے کہو کیا ہے؟ کئی لوگ اچھے اور سیانے ہوتے ہیں۔ ضیاء الحق مرحوم نے اپنے زمانے میں یہ سیرت کانفرنس شروع کی، اس سے پہلے نہیں ہوتی، اس نے ابتدا کی تھی۔ تو یہ جہاں اور جب بھی سیرت کانفرنس حکومت نے کی ہے، حکومت کسی کی ہو اس سے سروکار نہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کبھی انہوں نے اپنی کانفرنس کا نام ہجرت کانفرنس نہیں رکھا، کبھی وصال کانفرنس نہیں رکھا، کبھی میلاد کانفرنس نہیں رکھا، کبھی بھی کسی کانفرنس کا نام اعلان نبوت کانفرنس نہیں رکھا، اس کا نام سیرت کانفرنس رکھتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ ان کو بھی سمجھ ہے کہ حضور کی ساری زندگی ربیع الاول میں سمٹی ہوئی ہے۔ مومن کے ذمہ یہ ہے کہ ولادت کو بھی بیان کرے، رسالت کو بھی بیان کرے، ہجرت کو بھی بیان کرے، دنیا سے رحلت کو بھی بیان کرے، تاکہ نبی کی پوری زندگی سامنے آئے۔ ولادت کو تو کافر بھی مانا ہے، باقی زندگی کو نہیں مانتا، ہندو نے بھی مانا ہے، باقی زندگی کو نہیں مانتا، یہودی نے بھی مانا ہے، باقی زندگی کو نہیں مانتا۔ مسلمان وہ ہے جو ولادت کو بھی مانتا ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے، ہجرت کو بھی مانتا ہے، رحلت کو بھی مانتا ہے۔ چاروں کو اکٹھا کرو تو نبی کی پوری سیرت کو مانتا ہے۔ کہہ دو حضور کی پوری، صرف 5 منٹ باقی ہے، کہہ دو حضور کی پوری۔ اب 5 منٹ کے لیے اٹھے گا کوئی، سارے بیٹھ لو۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین تم پر مکمل۔ پوری توجہ، دین کس کا ہے؟ سارے کہو اونچی آواز سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کا دین ہے۔ جب اللہ کے پاس تھا تو اللہ کا تھا، جب اللہ نے نبی کو دے دیا تو اب حضور نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا۔ اب وہ دین نبی کے پاس آ گیا، پیغمبر نے وہی دین جیسے رب نے دیا ویسے کا ویسے مکمل جب جماعت صحابہ کو دے دیا، اور اس میں رائے جانا برابر بھی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی، سب کا سب خدا کا حکم پورا کر کے دے دیا، تو رب نے کہا اکملت لکم دینکم۔ نبی کے یاروں کو کہا کہ محمد کے یاروں مبارک ہو، محمد نے اپنا پورا دین تمہیں دے دیا، اب یہ دین تمہارا ہے، تاکہ قیامت تک کی انسانیت کو پتہ چلے کہ آپ کی دین ملے گا تو صرف قرآن پڑھنے سے نہیں، دین ملے گا تو صرف حدیث کی روایت پڑھنے سے نہیں، دین ملے گا تو کسی ایک کا تذکرہ کرنے سے نہیں۔ اکملت لکم دینکم، جن کو نبی دے کر گئے ہیں، جب ان کی اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک دین نہیں ملے گا۔ اس لیے اب دین سمجھنے کا سب سے بڑا ذہن، سب سے بڑا ذریعہ محمد کے صحابہ ہے۔ تم پر تمہارا دین مکمل، اتممت علیکم نعمتی، تم پر ساری نعمتیں پوری، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو چن لیا۔ اس میں 4 کم ہیں، کتنے؟ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم، کم از کم 4 تو ایسے مان لو کہ جن سے تمہیں دین ملے۔
اور وہ چاروں قوم جمع کے لفظ ہیں کہ صدیق کے اوپر امت کا اجماع ہوا ہے اس لیے جمع ہے کہ اس کو بھی مانو، عمر پر اجماع ہے اس کو بھی مانو، عثمان پر اجماع ہے اس کو بھی مانو، حیدر پر اجماع ہے اس کو بھی مانو۔ ان چار سے تعلق ہوگا تو دین ملے گا، ان سے تعلق نہیں تو دین نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی قرآن مجید میں واضح آیتیں 100 آیات طیبات ہے جن میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہے۔ میں یہ آخری بات عرض کروں، ویسے خود قرآن الحمد سے والناس تک ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور وہ کیوں کہ نبی کا معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ جو نبی حضور سے پہلے آئے ان کے جانے کے بعد ان کے معجزے چلے گئے، یہ معجزہ جیسے حضور کو ملا ویسے ہے۔ جب تک معجزہ ہے حضور کی نبوت ہے، نہ معجزہ ختم ہوگا نہ حضور کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈال سکے گا۔ تو قرآن مجید کی 100 آیات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی 200 حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت ختم، اللہ نے مجھ پہ رسالت کو ختم کیا، انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ 200 حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تیسری چیز عقیدہ ختم نبوت پر، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سال ہمارے علماء نے امت میں پاکستان میں خاص طور پر متفقہ طور پر ایک بات طے کی ہے کہ ہماری سیرت کا ہر جلسہ عقیدہ ختم نبوت کے اظہار کے لیے ہو، اس لیے کہ دشمن ہر طرف سے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو مومن کو اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، امت کا سب سے پہلا اجماع، اجماع اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسری رائے نہ دے، وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ ابو بکر کی خلافت پر بھی پہلے اجماع نہیں ہوا، 2 رائے تھی، مہاجر کہتے تھے ہم میں سے خلیفہ ہو، انصار کہتے تھے ہم میں سے ہو، اتفاق صدیق پر جا کے ہوا لیکن رائے مختلف تھی۔ زکوٰۃ کے منکروں کے قلع کما کا وقت آیا تو رائے 2 تھی، ابو بکر کہتے تھے مقابلہ کریں، عمر کہتے تھے حالات کو دیکھیں۔ جیسے اسامہ روانہ کرنے کا وقت آیا تو رائے 2 تھی، ابو بکر کہتے تھے حضور نے کیا کہ اس کو روانہ امیر بنایا تھا، میں اسی کو بناتا ہوں۔ بعض صحابہ نے کہا کم عمر ہے، وہ نبی کی فراست تھی، آپ ایسا نہ کریں، فرمایا جو حضور نے کیا میں وہی کروں گا۔ فیصلہ صدیق نے کیا لیکن رائے 2 ہوئی۔ کائنات میں اکیلا عقیدہ ختم نبوت ہے جس میں کسی ایک صحابی نے بھی دوسرا اختلافی نوٹ نہیں دیا، سب نے کہا کہ خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، مسیلمہ کذاب اسی قرآن کو پڑھتا تھا، میری آپ کی طرح اذانیں دیتا تھا، ہماری طرح نمازیں پڑھتا تھا، ہماری طرح عبادت کرتا تھا، ہماری طرح اس نے مسجدیں بنائی ہوئی تھی، اسی کلمے کو پڑھتا تھا، لیکن سب کچھ کے باوجود اس لیے کافر ہے کہ محمد کے بعد اس نے کسی نبوت کا تصور دیا ہے، اس لیے حضور کے بعد نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کسی قسم کی نبوت کی صفات کا مالک کوئی آدمی آ سکتا ہے جو اس عقیدے کا قائل ہے یا اس اجماع کے خلاف ہے، اس لیے وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 3 بات، ایک بات اور چھوٹی سی، یہ آپ بہاولپور ڈویژن میں بیٹھے ہیں اس لیے آپ کو سنا دوں۔ کہاں بیٹھے؟ بہاولپور، وہ آپ کا ڈویژن ہے تو ضلع بہاولپور، ضلع تو بہاولپور ہے نا، یا آپ کے بہاولپور کو آپ قبول ہی نہیں کرتے؟ بہاولپور ہے نا۔ 1926 سے لے کر 1935 تک بہاولپور کی عدالت میں نواب صادق مرحوم کے زمانے میں ایک کیس پیش ہوا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس کے لیے جید علماء اور اپنے زمانے کے چوٹی کے نام پر مشائخ جمع ہوئے تھے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے، حتیٰ کہ مولانا غلام محمد گھوٹوی جو اس وقت شیخ الجامع تھے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے انور شاہ کشمیری کو منگوایا،
شیخ الاسلام شفیع احمد عثمانی اس میں آئے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع علامہ جسٹس تقی عثمانی کے والد بزرگوار یہ اس مقدمے میں تشریف لائے، مولانا محمد انوری فیصل آبادی جن کا نام پرانا لائل پوری تھا وہ اس مقدمے میں تشریف لائے، مولانا مرتضی حسن شاہ جہان پوری وہ اس مقدمے میں تشریف لائے، ابو الوفا شاہ جہان پوری وہ اس مقدمے میں تشریف لائے، اور بڑے بڑے جید علماء آئے۔ آپ کے اس بہاولپور کی دھرتی کے بہت سارے مشائخ اور بزرگوں میں سے خلیفہ غلام محمد دین پوری 110 سال کی 53 سالی میں اس مقدمے میں تشریف لائے۔ مولانا عبداللہ درخواستی اس وقت 30-32 سال کے جوان تھے، احمد پور شرکیہ کی قبہ والی مسجد کے امام تھے، وہاں سے اس مقدمے کے لیے آتے تھے، اور یہ کیس 3 سال تک بہاولپور کی عدالت میں چلتا رہا، حتیٰ کہ قادیانیوں نے مختلف سازشیں کی، اپنے اس مقابل فریق کو قتل کر دیا تاکہ کیس ختم ہو، لیکن مسلمان اس پہ ضد تھے، عدالت فیصلہ کرے، کیس چلتا رہا۔ نواب صادق رات کو اکبر خان جج کے پاس کھڑے ہو کے یوں ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے، توجہ سے سننا، نواب اکبر خان جج، مولوی میں نہیں، کیس علماء لڑ رہے ہیں، بات نبی کی عزت کی ہے، خدا کے لیے فیصلہ وہ کرنا کہ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ نواب کہتا تھا ہاتھ جوڑ کے، حالانکہ نواب اس زمانے میں یہ برطانیہ گیا، یہ آپ کا وکٹوریہ ہسپتال 1905 میں بن چکا تھا، ملکہ وکٹوریہ نے کہا آپ کے بہاولپور میں کیس ہے ہمارے خلاف، یعنی اس ملکہ نے کہا وہ ہمارے ہیں، ہمارے خلاف کیس ہے، اس کیس کو ختم کرو۔ نواب صاحب ساری رات سوچتے رہے کہ ملکہ کو کیا جواب دوں۔ اگلے دن اس نے پھر پوچھا کیا سوچا، تو جو جملہ نواب نے کہا مولانا جالندھری کہتے تھے کہ قیامت کے دن نجات کے لیے یہی جملے کافی۔ اس نے کہا بی بی تیرے میرے تعلق معاملات میں ہیں، اعتقادات میں نہیں، عقیدہ میرا قرآن و سنت کے مطابق ہے، کیس عدالت میں ہے، جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ تمہیں بھی قبول کرنا پڑے گا، ہمیں بھی قبول کرنا پڑے گا۔ انور شاہ کشمیری نے کہا مجھے یقین ہے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، 5 دن حضرت شاہ جی نے دلائل دیے، وہ عنوان اس وقت میں نہیں بیان کر سکتا کس کس موضوع پر 5 دن دلائل دیے۔ فرمایا اگر فیصلہ یقیناً مسلمانوں کے حق میں ہوگا، زندہ رہوں یا مر جاؤں، زندہ رہا تو سن لوں گا، مر جاؤں گا تو میری قبر پر آ کر پہنچا سنا دینا۔ مولانا محمد صادق بہاولپوری اس کیس کی فائل لے کر دارالعلوم دیوبند گئے اور شاہ صاحب کی قبر پر کھڑے ہو کر پورا مقدمہ سنا کے آئے۔ میں زندو مردوں کی بحث میں نہیں جاتا، میں صرف اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فیصلہ ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ عدالت کی روشنی میں بھی حضور کے بعد جو دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے۔ چنانچہ آج افریقہ میں، آج سعودیہ میں، آج جرمنی میں، دنیا کے مختلف ممالک میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، تو اس مقدمہ بہاولپور کے فیصلے کی وجہ سے میں بہاولپور کی مٹی کے ذرے ذرے کو سلام کرتا ہوں۔ اگلی بات جو آپ کے لیے ہے اس سے بھی عجیب ہے، قرآن کی روشنی میں، حضور کی ختم نبوت، سنت کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں، عدالت کی روشنی میں ہم اسلامی نظام شرائعت کے قائل ہیں، موجودہ جمہوریت کے نہیں، سیدھی سی بات، اس پہ لعنت ڈالتے ہیں، ہمارے سارے علماء اس پہ لعنت کرتے ہیں، کوئی عالم اس سے متفق نہیں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہے چلو اس راستے سے پہنچ جائیں، کچھ بند تو باندھ لیں، ورنہ سمجھتے وہ بھی ہیں کہ یہ دین لانے کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، آمین کہو یا میں تو اسے شہید کہتا ہوں۔ یہ مقدمہ اس وقت پیش ہوا، مولانا شاہ احمد نورانی نے قرارداد پیش کی، مولانا مفتی محمود نے اس پر جرح کی، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق کوڑا خٹک، اسی طریقے سے مولانا ظفر احمد انصاری اور بھی بڑے بڑے جید علماء اور مشائخ تھے۔ یہ 3 مہینے جولائی، اگست اور ستمبر کی 7 تاریخ تک، 1 جولائی سے لے کر یہ 2.5-3 مہینے اسمبلی میں بحث ہوئی۔ اس بحث میں مرزا ناصر آتا تھا مردود، اور یہ گفتگو ہوتی تھی،
القصہ مختصر یہ کہ جب وہ فیصلہ ہونے لگا 130 قومی اسمبلی کے ممبران تھے، ایک اقلیتی غیر مسلم کافر ممبر نے بھی یہ نوٹس نہیں لکھا کہ میں تو ان کو کافر نہیں کہتا۔ ان کافروں نے بھی کہا کہ جو عقیدہ مسلمانوں کا ان کے متعلق ہے وہی عقیدہ ہمارا ان کے متعلق ہے۔ اس پر آپ کو ایک بات اور عجیب سناتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو سے دستخط مولانا ہزاروی نہیں کر پائے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور بھٹو مرحوم نے ایک جملہ کہا تھا، حضرت میں دستخط بھی کر رہا ہوں اور یہ مجھے یقین ہے کہ اس کے معاوضے میں مجھے پھانسی چڑھایا جائے گا، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ میرے پلے میں عمل کچھ نہیں۔ قیامت کے دن اس کیس کی وجہ سے حضور کی شفاعت کے صدقے مجھے جنت خدا دے گا، اللہ اس کے درجے بلند کرے، آمین۔ مولانا مفتی محمود کو جب یہ عبارت لکھی گئی تو آج کل بھی آپ کے حلف ناموں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور کے بعد جو بھی دعویٰ نبوت کرے وہ کافر اور مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس میں آگے ایک مفسر نے کہا آگے لکھو خصوصاً غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے لاہوری یا قادیانی مرزائی جتنے ہیں یہ سارے کافر ہیں۔ تو عبدالحفیظ پیرزادہ اور ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگے حضرت پاکستان کا مشکل سے تو اسلامی آئین بنا ہے 1973 میں، یہ 74 کی بات ہے۔ اب اسلامی اور دینی اور ایمانی اور قرآنی اور پاکستان کے نظام کے آئین میں آپ ان بے غیرتوں اور کافروں کا نام کیوں لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ تو کافر ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کے بعد جو دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے، ان کا نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات کرنے والا بھی آگے مفتی محمود تھا، عام آدمی تو نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر ابلیس کے نام کی وجہ سے قرآن کی عظمت میں فرق نہیں پڑا، فرعون کے نام کی وجہ سے قرآن کے تقدس میں فرق نہیں آیا، شراب کے نام کی وجہ سے قرآن کی حرمت میں فرق نہیں آیا، جوئے کے نام کی وجہ سے قرآن کی حرمت میں فرق نہیں آیا، خنزیر کے نام کی وجہ سے قرآن کے تقدس میں فرق نہیں آیا، بلکہ قرآن میں ان کے تذکرے آنے سے ان کی حقیقتیں واضح ہوئی ہیں، تو اس کا نام لکھنے سے بھی آئین میں فرق نہیں آتا، بلکہ اس مقدس آئین میں اس کے اس تذکرے سے ان کا کفر دنیا پر آشکارا ہو جائے گا۔ ان 5 وجوہ کی بنیاد پر یہ کافر ہیں، اس لیے یہ جہاں سر اٹھائیں۔ اب ایک بات ارباب اقتدار سے، قانون بنتا ہے عمل کے لیے، افسوس کی بات ہے کہ یہ قانون بنے آج آدھی صدی بیت رہی ہے لیکن اس پر عمل نہیں۔ قادیانیوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، اعلیٰ منصب دیے جاتے ہیں، یہ ملک کی بھی غدار ہیں، آئین کے بھی غدار ہیں، قرآن کے بھی غدار ہیں، اسلام و ایمان کے بھی غدار ہیں۔ جو غدار کی سزا ہے وہی ان کو سزا ملنی چاہیے، ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے۔ عشاء کے بعد کے اجتماع میں سب ہوں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ 2 باتیں ختم نبوت کی، ایک میں نے میلاد کی کر دیا ہے بھئی، یہ میری وہاں سے کتاب بھی ملے گی اور حضور کی سیرت پر کیلنڈر بھی، اور یہ خط ہے جو جنات کے نام ہے، یہ وہاں سے لے لینا باپ۔